فرق پڑتا میں ہے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان who is the Chief Executive Officer of شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر فیصل؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر فیصل، آج ہم آپ سے اسپیسیفکلی کینسر کے بارے میں بات کریں گے اور کیا ابھی سچویشن ہے کینسر کی ان پاکستان اینڈ in what capacity are we able to deal with this disease؟ جی پاکستان میں ہمارا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 1,80,000 یا اس سے زیادہ نئے کیسز کینسر کے دریافت ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ ایڈوانس سٹیج میں ہوتے ہیں، کچھ ارلی میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کا علاج شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو کینسر کا برڈن ہے وہ تقریباً اس کا تخمینہ 1,80,000 نئے کینسر کے کیسز کے قریب ہے۔ Wow, that's a lot. That's a huge number. And if you don't mind me asking, Dr. Faisal, is this something that is 1,80,000 one specific form of cancer, or is it multiple cancers that we're looking at? ملٹیپل جی، اس میں 1,80,000 میں ہر قسم کا کینسر شامل ہے، گلٹیوں کا، گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریکٹ کا، چھاتی کا سرطان، پھیپھڑوں کا، تو یہ ٹوٹل نمبر ہے جی۔ یہ ٹوٹل نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ اس میں سے کون سا کینسر سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے آؤٹ آف آل دا کینسرز دیٹ وی ہیو ان پاکستان؟ مختلف اقسام کے کینسرز پریویلنٹ ہیں اور وہ ملتے جلتے ہیں باقی دنیا سے۔ اگر ہم مثال لیں تو خواتین میں جو سب سے کامن کینسر ہے وہ چھاتی کا سرطان ہے، بریسٹ کینسر، اور مردوں میں گیسٹرو انٹیسٹنل کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، لمفوماز، جینیٹو یورینری کینسرز، یہ مل جل کے جو ہے they take the dominant. جی ٹھیک ہے، اوکے۔ اینڈ ڈاکٹر فیصل، when cancer patients are coming to شوکت خانم, are we looking at what stages are we looking at؟ کیا وہ بالکل اینڈ میں آ رہے ہیں کہ کافی دفعہ ہم کینسر جلدی بھی ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور آئیڈیا ہو جاتا ہے؟ جی وقت کے ساتھ ایک بہتر چیز یہ ہوئی ہے کہ ہم ارلی سٹیجز والے کینسر جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ہم نتیجہ کچھ اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ماضی کی نسبت تھوڑا سا ایک بہتری ہے، لوگ جلدی بھی آ جاتے ہیں علاج اور تشخیص کے لیے۔ آف کورس، اینڈ ڈاکٹر فیصل آئی تھنک دیٹس آلسو بیکاز اتنی زیادہ اویئرنیس اب پھیل رہی ہے، also because of these TV shows and a lot of awareness programs which are being done as well, right? جی اویئرنیس بھی ہے، ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس بھی بہتر ہو گئی ہیں، ان کی اویلیبلٹی بھی تھوڑی بہتر ہو گئی ہے۔ امیزنگ۔ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس، کیا شوکت خانم کوئی ایسی خاص سروسز آفر کر رہا ہے کینسر پیشنٹس کو دیٹ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ، دیٹ اسٹینڈ آؤٹ؟ جی بہت سی ڈائگنوسٹکس ہیں ہماری لیب کے اندر، بہت سوفسٹیکیٹڈ ڈائگنوسٹکس ہیں، کینسر کے حوالے سے بھی دیگر ٹیسٹ بھی ہم آفر کرتے ہیں، اسی طرح مختلف قسم کے سکینز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ لیکن کینسر میں یاد رکھیے کہ اس کو تشخیص کرنے کے لیے یا اس کی اسکریننگ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹیسٹ ہے جو کر لیا جائے تو یہ بتا دے گا۔ مختلف عمر کے مختلف حصوں میں مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کا رسک کیا ہے، اس کے حساب سے اسکریننگ اور ٹیسٹنگ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ تو جو بین الاقوامی ایکسپرٹس ہیں ان کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق ہی ان کو چیک اور ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کے بہت سارے ٹیسٹ کروا لے تو وہ کینسر کو اسکرین کر لے گا، یہ مناسب نہیں۔ اوکے گاٹ اٹ۔ اینڈ شوکت خانم جو ہے وہ ایک خاص ہائی پروفائل پیشنٹس کے لیے بھی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، سو وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ اٹ ڈاکٹر فیصل؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو تمام سروسز ہیں کینسر کے حوالے سے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کے اندر وی آئی پی ہو، ان کے اندر ایک یکسانیت ہو، وہ ایک جیسی ہوں، تاکہ جو مریض جس کا علاج ہو رہا ہے، چاہے وہ پیسے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، اس کو اپنا علاج، اس کا طریقہ اور لوگوں کا برتاؤ اور علاج کرنے والوں کا، عملے کا جو برتاؤ ہے وہ ایسا ہو کہ اس کو محسوس ہو کہ وہ ایک اہم شخصیت ہے۔ اور ظاہر ہے جس کا علاج ہو رہا ہے وہ بہرکیف اہم ہے، کیونکہ سارا یہ معاملہ جو ہے، سارا یہ مشن جو ہے ہی اس شخص کے لیے جس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ہاں کوئی بھی وی آئی پی یا سیپریٹ وارڈ یا یونٹس نہیں ہوتے، ہر مریض جو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اہم ترین مریض کے طور پہ ہی ڈیل کیا جائے۔ زبردست، اوکے دیٹس گریٹ۔ اینڈ ہمارا یہ جو ابھی ہاسپٹل ہے پشاور میں شوکت خانم کا، کیا یہ فلی آپریشنل ہو گیا ہے؟
جی آپریشنل ہے بالکل، بلکہ 2015 میں اس کا انعقاد ہوا تھا انوگریشن، اور تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں اس کو کام کرتے۔ اس میں سرجری، ریڈیشن آنکالوجی، میڈیکل آنکالوجی، تمام جو کینسر کے حوالے سے مین سروسز ہیں وہ تمام یہاں دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں، اور بڑے ہائی کوالٹی کے لیول پہ اویلیبل ہیں۔ اوکے، امیزنگ۔ اور کتنا ایکسپینسو کینسر کا ایکوپمنٹ ہے فی الحال؟ کیا اس کی مینجمنٹ اور میڈیکیشن کے اندر ہاؤ مچ کین اے پیشنٹ لک ٹو اسپینڈ، مطلب کتنا زیادہ ہوتا ہے کاسٹ؟ I know I'm sure it depends patient to patient, but just a rough idea. جی بالکل بالکل رف آئیڈیا میں کہوں گا جی تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کے درمیان پر پرسن ایک خرچہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہ میں ایک ایوریج سی فگر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینسر کا علاج ملٹی موڈیلٹی ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ملٹی موڈیلٹی ہے کہ جس میں مختلف طریقہ علاج شامل ہوتے ہیں، دوائیاں بھی ہیں، شعائیں بھی ہیں، آپریشن بھی ہیں، تشخیصی سروسز بہت سی چاہیے۔ تو ایکوپمنٹ اور دوائیں اور جو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں اور جو ایکسپرٹیز ہے، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں کینسر کا علاج مہنگے ترین علاجوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ مہنگا علاج ہی ہے۔ اوکے، سو بیسکلی ہم لوگ اپروکسیمیٹلی 15 to 20 lakhs کا آپ نے بیسکلی ایسٹیمیٹک دیا ہے، رفلی راؤنڈ اباؤٹ، رائٹ؟ جی بالکل، لیکن اس میں بہت رینج ہے، جیسے آپ نے خود ہی امپلائی کیا۔ جی کتنے فنڈس کی ضرورت ہے ٹو رن دا ہاسپٹل؟ لائک ہاؤ مچ ڈز اٹ ڈیپینڈ آن ڈونیشنز اینڈ زکوٰۃ ایز ویل؟ دیکھیے، ہسپتال کی جو ڈپینڈنس آن ڈونیشنز اینڈ زکوٰۃ کم از کم آدھے سے زیادہ 60% کے قریب جو انکم ہے، جو انفلو ہے فنڈز کی، وہ زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے ذریعے چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ ہسپتال اپنے ذرائع سے بھی کماتا ہے، جس میں ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن بیشتر جو ہے، جو میجورٹی ہے، وہ زکوٰۃ اور عطیات کے راستے ہی آتی ہے ہمارے پاس۔ اور اس سال تقریباً اندازہ آپ کر لیں 37 ارب روپے کے قریب یا سے ذرا زیادہ ہمیں درکار ہوگا ان کیٹیگریز میں۔ تقریباً 11 ارب روپے کے قریب زکوٰۃ اور تقریباً 12-13 ارب روپے کے قریب ڈونیشنز، اور جو اسپیشل پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ اس وقت فار ایگزامپل کراچی ہسپتال زیر تعمیر ہے، اس کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک مہنگا طریقہ علاج بھی ہے، لیکن اس میں جو بہتری آئی ہے لوگوں کی آؤٹ کمز میں وہ ریمارکیبل ہے۔ بچوں کے کینسرز آج سے 30-40 سال پہلے بہت سارے جو تھے وہ فیٹل تصور ہوتے تھے، اور آج 70-80-90% بھی کچھ صورتحال میں جو کینسرز ہیں وہ کیوریبل تصور ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس میں انویسٹ کرنا ضروری ہے، اور ہماری اگلی نسل اور اگلی جو جنریشن ہے ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے مشن کا حصہ ہیں، کینسر کا علاج، اس میں تحقیق، غریب مریض تک رسائی، تعلیم ہیلتھ کیئر ورکرز کی، اور تحقیق۔ Got it. And what about the lab collection center جو کہ آپریٹ کر رہا ہے کنٹری کے اندر؟ does it play a very significant role؟ اس کا کیا پرپس ہے اسپیسیفکلی؟ بالکل، جو جیسے آپ نے فرمایا، اب یہ لیب کلیکشن سینٹرز جو ہیں یہ ہمارے اس ڈائگنوسٹک ریونیو کا حصہ بنتے ہیں جس کے ذریعے جو زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے علاوہ ہسپتال کی انکم ہے وہ آتی ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے لیے ہاسپٹل کے لیے ایک ریونیو آتی ہے جس کے ذریعے ہسپتال چلتا ہے، اور اس سے زکوٰۃ اور ڈونیشنز براہ راست مریض کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور جو اوور ہیڈز اور دیگر اس طرح کے خرچے ہیں وہ ہماری اپنی انکم سے کور ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری بات اور بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک میں معیاری تشخیص کے جو طریقہ کار ہیں وہ لوگوں تک اویلیبل رہتے ہیں، ان کی رسائی رہتی ہے، اور اگر کسی کو اپنا کوئی ٹیسٹ کروانا ہو تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک اچھی لیبارٹری سے جا کے کروائیں تو کم از کم جو رزلٹ ہوگا وہ قابل بھروسہ استعمال ہوگا، اس پہ یقین کیا جا سکے گا، مستند ہوگا۔